ارحم نے سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ جھٹکے سے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں باز پر مرکوز تھیں۔ اسپرا، بہت پیارا نام ہے۔ فائنلی تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ رضا برنیڈو نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، جو وہ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد تھام گئی۔ خیر، اب سب اپنی سیٹوں پر بیٹھ جاؤ۔ رضا نے اسپرا کا ہاتھ آزاد کر کے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ارحم اسپرا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے اپنے بیٹوں سے۔ رضا نے کمرے میں موجود آدمیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسپرا کو کہا۔ احمد کہتا ہے تم سینڈوچ بہت مزے کے بناتی ہو۔ ویری نائس، رضا نے مسکراتے ہوئے بولا تو اسپرا کو اس کی مسکراہٹ سچی لگی۔ علی کہتا ہے تم اس کی بہن ہو، جو وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا۔ مجھے جان کر بہت اچھا لگا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ زین said you are humble, generous, forgiving, strong, everything we are not. ارسل کہتا ہے تم بہت سویٹ ہو، رومیلو کی نظر میں تم بہت اچھا سنوکر کھیلتی ہو، اور وکٹر، خیر اسے لگتا ہے تم ہماری دنیا کے لیے نہیں بنی ہو کیونکہ تم میں معصومیت ہے، وہ کہہ کر لگاتے ہوئے بولا تو اس کا پورا وجود خوف سے کپ کپایا۔ ارحم نے جلدی سے اسپرا کا ہاتھ ٹیبل کے نیچے سے پکڑ کر اپنے ہاتھ سے اسے سہلایا۔ میں نے اپنے بیٹوں میں بدلاؤ دیکھا ہے۔ تہمینہ اور شہزاد 2 پل کے لیے اچھی ہو سکتی ہے لیکن میرے بیٹے نہیں۔ میں نے ان کو اس طرح بڑا نہیں کیا، لیکن سب میں اس وقت تبدیلی آئی ہے، یہاں تک کہ زبیر میں بھی۔ ہر چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ رضا برنیڈو کا سیدھا اشارہ اس کی جانب تھا، جس پر وہ خاموش رہی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ کو ہلکا سا دبایا۔ نہیں سر، اسپرا لڑکھڑاتی آواز میں کہا، کیونکہ میرے سب چہیتے، لاڈلے اور وفادار انسان نے ایک عورت کو جنگ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور اس وقت اس کے ایک چہرے کی مسکراہٹ بھی غائب ہو چکی تھی۔ ارحم میرا شیر ہے اسپرا، میرا شیر، اور تم جانتی ہو شیر جہاں بھی جائے اس کا اصل گھر جنگل ہی ہوتا ہے۔ اس کی جتنی بھی خواہش ہو دوسرے جانوروں کے ساتھ محبت سے رہنے کی، لیکن وہ نہیں رہ سکتا کیونکہ انہیں قتل کیے بغیر اس کا گزارا نہیں۔ جس پر اسپرا نے اپنی آنکھیں ہٹا کر ارحم کے چہرے کو دیکھا۔ یہ اس کی پہلی غلطی تھی۔ کچھ پل خاموشی کے بعد رضا برنیڈو واپس سے بولا، اس نے تمہیں یہاں لا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کا نقصان مجھے بہت زیادہ ہوا ہے۔ تمہاری وجہ سے اپنے تمام بزنس کھو چکا ہوں، سوائے اس فائٹنگ کلب اور ڈائمنڈ بزنس کے۔ میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا کیونکہ تم سب کچھ جان چکی ہو، اور اسی پل میں تمہاری فیملی کو بھی زندہ رہنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ لوگ بھی اتنا جانتے ہیں جتنا تم جانتی ہو۔ یہ سب تب ختم ہو سکتا ہے اگر میں ان سب کو ہی مروا دوں۔ نہیں، یہ اکلوتا راستہ نہیں ہے، اسپرا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو ارحم نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ یہاں اس نے دوسری غلطی کی تھی۔ رضا برنیڈو نے شعلہ برساتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جو بھی کر رہے تھے وہ سب صرف میرے لیے کر رہے تھے، اب ان سب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بغیر ڈرے بولی، عالیہ یہ سب اس لیے کر رہی ہے تاکہ وہ ہم سب کو ختم کر سکے، اس کے ارادے کچھ اور ہیں۔ رضا برنیڈو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، عالیہ ممانی یہ سب دانش کی وجہ سے کر رہی ہے کیونکہ ارحم نے اس کی ٹانگ توڑ دی، باقی وہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن کی معمولی سی وکیل ہیں، وہ تو ارحم کے بارے میں زیادہ جانتی بھی نہیں ہوں گی، اس لیے پلیز اس میں سب میں ممانی کو مت گھسیٹیں۔ اسپرا نے الفاظ پر برنیڈو ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے سگار پینے لگا۔ تم نے اسے ابھی تک نہیں بتایا نا؟ وہ ارحم سے پوچھنے لگا۔ نہیں باس، وہ اس کے بتانے پر اس کا باس ہنسنے لگا۔ نارمل وکیل؟ برنیڈو نے اسپرا کی طرف آئی برو چکایا۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ لوگ یا ہم سب، اور مجھے آپ نے لوگ زیادہ عزیز ہیں۔ ایک کمان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتیں۔ وہ سکون سے سیٹ سے پشت لگا گیا۔ میں ان سے بات کر سکتی ہوں۔ وکٹر، تم نے صحیح کہا تھا، یہ ہماری دنیا کے لیے نہیں بنی۔ اس نے وکٹر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس نے اسپرا کی طرف دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ میں اپنی فیملی اور دوستوں کو نہیں کھو سکتی، وہ برنیڈو کو گھورتے ہوئے بولی، جس پر وہ ڈارک آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ اس کی تیسری غلطی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا بچے، وہ ڈوٹوک لہجے میں بولا۔ میرے آدمی تیار ہیں جو کل لاہور جائیں گے۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، پرسوں تک وہ سب ختم کر کے واپس آ جائیں گے اور مجھے میرا سب کچھ
سب کچھ واپس مل جائے گا، میں نے کھو دیا ہے۔ اس کی بات پر اسپرا نے نم آنکھوں سے ارحم کی جانب دیکھا، جو سپار چہرے کے ساتھ باس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم انہیں کچھ بھی نہیں ہونے دو گے، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ بول کر شدت سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی، مگر وہ منہ بند رکھے وہاں بیٹھا رہا۔ اوہ، میں بتانا بھول گیا، ارحم بھی ساتھ آ رہا ہے، زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ نہیں جائے گا، وہ غصے سے چلائی۔ وہ نہیں جا رہا، اور نہ ہی تم لوگوں میں سے کوئی پاکستان جائے گا، سمجھ آیا؟ اس نے لرزتے وجود کے ساتھ کہا، جبکہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میرا فیصلہ فائنل ہے، برنیڈو تحمل سے بولا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ تمہیں ختم کرے یا نہیں، لیکن میرے ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا، وہ چیختے ہوئے بولی۔ اسپرا، ارحم نے اسے وارن کیا، مگر آدمی چل کر اسپرا کی جانب قدم بڑھانے لگے، کیونکہ اس نے ان کے باس کی توہین کی تھی۔ ارحم جلدی سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگر اسے کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو میں یہاں اس قدر لاشیں بچھاؤں گا کہ تم لوگوں کی سوچ ہے۔ وہ شیر کی دھاڑا جس پر سب وجود ان کی اپنی جگہ تھمی۔ ارحم، اس کی وجہ سے پہلے ہی نقصان ہو چکا ہے اتنا، اس کے باوجود تم اس طرح پیش آ رہے ہو؟ برنیڈو تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ باس، میں نے ہر وہ چیز کی جو میں کر سکتا تھا، وہ اسپرا کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے عام سے لہجے میں بولا۔ تم اس کی وجہ سے ان لوگوں سے نرمی سے پیش آتے رہے ہو۔ جس ارحم کو میں جانتا ہوں، وہ کب کا سب کو ختم کر کے یہ معاملہ سمیٹ چکا ہوتا۔ وہ غصے سے چلائے۔ تم وہ نہیں جسے میں نے بڑا کیا، باس۔ نہیں ارحم، ایک لفظ اور نہیں۔ باس، یہ سب ارحم کی غلطی رہی ہے، ہم سب بھی برابر کے حصے دار ہیں۔ زین آگے آ کر بولا۔ جی باس، ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ جو ہم سے ہو سکتی تھی، علی جلدی سے بولا۔ تو پھر کہاں ہے تم لوگوں کی محنت کا رنگ؟ کیوں ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہے؟ شزا کدھر ہے؟ وہ زندہ بھی ہے یا سر زندہ ہے؟ زبیر نے نرمی سے کہا۔ میں اپنی بیوی کو واپس لاؤں گا ہر صورت، اور اس کے ٹاؤن کو جل کر بھسم ہونا ہوگا۔ زبیر اسپرا کی جانب اشارہ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ باس، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھ پر یقین کریں۔ ارحم کے کہنے پر باس نے میں سارے لایا، پھر سب آہستہ وہاں سے نکل گئے۔ آئی ایم سوری اسپرا، زین نے نرمی سے کہا، جبکہ وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی ارحم آفس میں واپس آیا۔ تم دونوں کو کچھ بات کرنی چاہیے، میں جاتا ہوں، زین نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے اس آدمی کے پاس چھوڑ کر مت جاؤ، وہ خود کو سنبھال کر ارحم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ارحم، تم نے میرے لیے ایک دفعہ بھی اس مشن سے ہٹنے کے لیے انکار کیوں نہیں کیا؟ وہ بے بسی سے اس سے پوچھنے لگی۔ مجھے بتاؤ، تم کیوں منہ بند کر کے بیٹھے رہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ تم نے سارے رولز توڑ دیے جو میں نے تمہیں کہا تھا باس کے سامنے فالو کرنے کے لیے۔ اسپرا، اگر میں تمہاری طرف نہیں ہوتا تو اب تک اس کی بات تمہارے سر سے بلٹ تمہارے سر سے گزر چکی ہوتی۔ وہ کولڈ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تمہارے باس اور اس کے بزنس سے، لیکن مجھے پڑتا ہے، پرواہ ہے مجھے اس کی۔ اس نے مجھے کھلا پلا کر اس قابل بنایا ہے، میں اس کی پیٹھ پر چھرا نہیں گھونپ سکتا۔ وہ میری فیملی ہے، جیسے تمہارے پیرنٹس تمہاری فیملی ہے۔ زین، اسے ہوٹل لے کر جاؤ، میں اس کو بھی ہینڈل نہیں کر سکتا، فائنل لہجے میں بولا۔ ارحم، تم ایسے کیوں ہو؟ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے یار۔ مت کرو یار ایسے، اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولی، مگر وہ اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ ارحم، اسپرا پلیز جاؤ، میں یہ مشن مکمل کر کے تمہارے پاس آؤں گا تمہارے پاس جب سب ختم ہو جائے گا۔ وہ اسے وہاں ہی چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ وہ بے یقینی سے نم آنکھوں سے اس کو جاتا دیکھ کر رہ گئی۔ یا خدا، ایک طرف محبت ہے اور دوسری طرف فیملی، دونوں کے بغیر ہی مر جاؤں گی میں۔ میری زندگی کا کل اثاثہ ہے یہ دونوں، میں کسی ایک کو سلیکٹ نہیں کر سکتی۔ کل کے بعد میری ساری دنیا بدل جائے گی۔ اگر ارحم نے میری فیملی کو قتل کر دیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ سب سے اوپر والی منزل پر جا کر یہاں وہاں چلنے لگی۔ میں کسی کو نہیں کھو سکتی، مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ ارحم، پلیز کچھ مت کرنا، مجھے عشق ہے تم سے۔ اگر تم نے کچھ ایسا کیا تو تم اپنے ہاتھوں سے میری بھی جان لے لو گے۔ میں تمہیں اپنے ماں باپ کا قاتل بننے نہیں دے سکتی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب وہ سوچتے ہوئے چھت کے کناروں کے قریب چلنے لگی۔ آئی لو یو ڈیم اٹ، وہ نم آنکھوں سے خود سے بڑبڑانے لگی۔ اسپرا، زین نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کنارے سے دور کیا۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ کب سے ہم بلا رہے تھے، سن کیوں نہیں رہی ہو؟ اگر تم گر جاتی تو؟ علی بھیگے لہجے میں اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ ان دونوں نے کیمرے کے ذریعے اسپرا کو
چھت پر دیکھا اور پھر کناروں پر گھومتے ہوئے تو ان دونوں کو اس کے گرنے کی خیال سے ہی جان نکل گئی۔ پہلے تو ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھتی رہی، مگر جب ان دونوں کی پریشانی سمجھ آئی تو نم آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، والی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ خودکشی اسلام میں حرام ہے، زین بھی تکلیف سے بولا۔ یار خودکشی نہیں کر رہی تھی، پریشان تھی، سمجھ ہی نہیں آیا کب یہاں پہنچ گئی۔ والی سے دور ہو کر ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ویسے تم لوگوں کو مشن پر نہیں جانا؟ مشکل سے بول پائی، اس خیال سے ہی اسے واپس سے رونا آنے لگا۔ ہم سوچ رہے ہیں تمہیں بھی ساتھ لے کر چلیں، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئی آواز میں بولی، شاید تم جاؤ تو کچھ بدل جائے، کیونکہ شیر کو روکنے کی طاقت شیرنی رکھتی ہے۔ زین نے شرارت سے کہا تو وہ بھی ہنس دیا۔ کتنی الجھن ہے، میں پہلے بھی لوگوں کو انتہائی بے رحمی سے مارتا آیا ہوں، آج جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ کچھ مختلف نہیں ہے، لیکن میرا دماغ اور دل دونوں ہی اس مشن پر فوکس کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بھٹک بھٹک کر اسی کے پاس واپس کیوں چلے جاتے ہیں؟ کسی بے بسی میں ڈال رہی ہو، کس بے بسی میں ڈال رہی ہو تو مجھے اسپرا۔ اس سگریٹ سلگاتے ہوئے ونڈو سے باہر اٹھتے بادلوں کی جانب دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑایا، یہ مشن ضروری ہے، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہم سب محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر میں یہ اسپرا کے لیے چھوڑ دوں تو میری وجہ سے سب کی جان جا سکتی ہے۔ میں کہاں جاؤں، کون سا راستہ پکڑوں؟ دل تو کر رہا ہے اس ساری دنیا کو چھوڑ کر اسپرا تمہارے آنچل میں آ کر چھپ جاؤں، تمہیں خود میں سمیٹ لوں، تمہیں یقین دلاؤں میں سب سنبھال لوں گا، لیکن چیزیں میرے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہیں۔ اگر کل یہ مشن کامیاب ہو جاتا ہے تو میں تمہیں ہار دوں گا، بالکل کھو دوں گا، تمہیں ٹوٹ جاؤ گی تم اسپرا، اور میرا نہیں خیال زندگی میں واپس سے کبھی تمہیں جوڑ پاؤں گا۔ کل جیت کر بھی میری ہر طرح سے ہار ہی ہوگی۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے سگریٹ کے کش لیتا ہوا بے بسی سے بولا۔ ارحم احمد کے پکارنے پر وہ ہوش میں آیا اور پیچھے پلٹ کر سب کی جانب دیکھا۔ میں کب سے تمہیں بلا رہا ہوں مگر تم سن ہی نہیں رہے ہو، تم ٹھیک ہو؟ احمد نے پریشانی سے اس سے پوچھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور الجھن تھی۔ ارحم نے لمبا سانس کھینچ کر سب کی طرف دیکھا، جو پریشانی سے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہاں موجود سب لوگ ہی جانتے تھے اسپرا ارحم کے لیے کس قدر ضروری ہے، اور وہ جو کرنے والا ہے اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سیٹ سے پشت لگاتا ہوا بولا۔ بس آپ کا آنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ نہیں چاہتے تو مت جائیں نا، اس کے ایک آدمی نے دیو نے بولا۔ ہاں باس، آپ کو ایسی دکھی دیکھ کر بہت عجیب لگ رہا ہے، کیونکہ آپ ایسے نہیں ہو، ایک دوسرے آدمی فرینک نے بولا، جس پر ارحم مسکرانے لگا۔ میں آپ کی مشکل سمجھ سکتا ہوں سر، میری بھی وائف ہے، جب میں مشن پر آیا تو وہ بھی بہت غصہ کر رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ بہت اہم ہیں میرے لیے، کیونکہ آج یہ جو میں زندہ ہوں وہ صرف آپ ہی کی وجہ سے ہوں۔ کارلس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ارحم جانتا ہے اس کے آدمیوں کو اس سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ اس کے لیے جان دینے سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ہچکچائیں گے، اور بدلے میں وہ بھی ان کی ضرورت زندگی کا بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ تم نے بتایا کیوں نہیں، کب ہوئی شادی؟ ارحم نے آئیبرو اچکا کر اس سے پوچھا۔ سر وہ بس 1 ماہ پہلے ہی ہم دونوں نے کورٹ میرج کی ہے، کارلس نے اپنی گردن میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بتایا۔ تم مجھے بتا دیتے، میں تمہیں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھری جینے دیتا، اس وقت تم یہاں نہیں ہوتے۔ وہ پریشانی سے بولا۔ کیا؟ نہیں سر، بالکل بھی نہیں، ہم جتنے اہم ہیں اتنے ہی آپ بھی ضروری ہو۔ میں کہیں نہیں جا رہا، یہ تمہارا آخری مشن ہے، اس کے بعد تم کسی مشن پر نہیں جاؤ گے، اسے کہیں دور لے جاؤ اور اچھے سے اپنی زندگی گزارو۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں باس، میں نہیں، یہ کیسے، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ کارلس اس سانس کھینچتے ہوئے بولا۔ باس اگر آپ نہیں ہوتے تو اسے بھی میں کبھی نہیں ملتا، آج جو میں سانسیں لے رہا ہوں آپ کی وجہ سے ہے، پلیز میرے ساتھ یہ مت کریں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، پلیز باس۔ ان آنکھوں سے باقاعدہ گر گرانے لگا تو سب نے پریشانی اس صورتحال کو دیکھا۔ کارلس میں تمہیں خود سے دور نہیں کر رہا، جب دل کرے آ کر مجھ سے ملنا، میں بس ایک فون کال کی دوری پر ہوں، میں بس چاہتا ہوں تم خوش رہو، ایک ذمہ داری ہے تم پر اب، اس لیے نارمل اچھی لائف گزارو۔ وہ مسکراتا ہوا اسے سمجھانے لگا تو وہ بھی نم آنکھوں سے ہاں میں سے ہلا کر ہنس دیا۔ زین اور علی کی طرح
ارحم نے تیمیہ سے پوچھا جو سامنے والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ دوسری فلائٹ سے آئیں گی، لیکن ایسا کیوں؟ تیمیہ نے بتانے پر زبیر نے پوچھا کیونکہ انہیں کچھ وقت کی ضرورت ہے۔ وہ ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر ارحم ونڈو سے باہر دیکھنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا زین اور علی دونوں کے دلوں پر اسپرا کے لیے نرم کونا ہے۔ جب فلائٹ لینڈ ہوئی تو وہ سب لوگ مول کلب میں رکے۔ ارحم اس بالکونی میں آ کر کھڑا ہو گیا، اسی جگہ جہاں اس نے اسپرا کو پہلی بار دیکھا تھا۔ ارحم زین کے پکارنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں زین کے ساتھ علی بھی موجود تھا۔ ہم کب اس کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں؟ زین کے الفاظ پر ارحم کو لگا کسی نے کلہاڑی ماری زور سے اس کے دل پر۔ اس وقت اسے ان دونوں کی آنکھیں کھلی لگیں، یعنی کہ وہ لوگ بھی اپنا دل اور دماغ مشن کے لیے تیار کر کے آ گئے ہیں۔ آج رات اس کے بتانے پر وہ دونوں بغیر کچھ کہے واپس کمرے میں کی جانب بڑھ گئے۔ میں تمہاری فیملی اور دوستوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا، لیکن سنان اور عالیہ نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ اب تک تم ان دونوں کو خبر مل چکی ہوگی اور وہ لوگ بھی ہم لوگوں کو پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ زور سے اپنا ہاتھ ریلنگ پر مارتا ہوا بڑبڑایا۔ اصل خطرہ یہ دونوں ہیں، تمہاری فیملی اور دوست نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں اپنے باس کو کیسے دھوکہ دوں؟ میری وفاداری کا کیا؟ اگر میں اپنے ڈیول کو اپنے اندر سے جگا دوں تو میں کچھ لمحوں میں ہی تمہارا یہ سارا شہر تباہ کر کے واپس اٹلی جاؤں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے خود کے پاس قید کر لوں۔ مگر میں اب ایسا نہیں چاہتا، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں بہت بے بس ہوں اس وقت، پلیز میری مدد کر۔ میں دوراہے پر کھڑا ہوں اور راستہ نہیں مل رہا۔ وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شام کا وقت تھا اور سب نکلنے کے لیے تیار تھے۔ ارحم سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا، اس کے آدمی تیار ہو رہے تھے جبکہ زین ایکسٹرا ٹیم تیار کر رہا تھا اگر کچھ مشکل ہو جائے تو ان لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اوکے گائز، سب تیار ہیں؟ زبیر نے ارحم کو سیڑھیوں سے نیچے اترتا دیکھا تو وہ سب کی توجہ کھینچتا وہ بولا، جیسا کہ تم سب لوگ جانتے ہو یہ مشن بہت ضروری ہے۔ ارحم نہیں جانتا تھا آج اسے منہ سے الفاظ نکالتے ہوئے اتنی دقت کیوں ہو رہی ہے۔ ہم جیسا کرتے آئے ہیں ہمیشہ بالکل ویسے ہی کرنا ہے۔ ہمیں بے خوف ہو کر یہ مشن مکمل کرنا ہے، اور جب ہم لوگ وہاں سے نکلیں تو ہر شخص کی سانسیں رکی ہوئی ہونی چاہیے، کوئی ایک بھی زندہ نہ ہو۔ ہمارا جو اہم گول ہے وہ عالیہ اور سنان کو ختم کرنا ہے۔ اگر وہ مر گئے تو باقی سب آسان ہو جائے گا۔ وہ سب تیاری کے ساتھ ہم پر حملہ کریں گے۔ ان کا مقصد ہمیں ہر صورت زندہ پکڑنا ہے یا جان سے مارنا ہے۔ جیسے کہ ہمارا پلان ہے، ایک ٹیم گھر سے باہر جائے گی اور بائکرز بھی تیار رہیں گے۔ اگر پولیس نے گھر کو چار اطراف سے گھیرا تو باہر موجود لوگ میرے حکم پر ان لوگوں پر وار کریں گے۔ جیسے ہی اندر سارا مشن مکمل ہو جائے گا ہم سب ایئرپورٹ پر اکٹھے ہوں گے۔ اوکے، کوئی سوال؟ جب کسی نے سوال نہیں کیا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ سب لوگ اپنی منزل کی جانب چلے گئے۔ میں نے تمہیں گاڑی کہاں لے جانے کے لیے بولا تھا وارنر؟ اسپرا کے گھر کی جانب گاڑی جاتے دیکھ کر ہم نے ڈرائیور سے پوچھا۔ باس، لیکن زبیر سر؟ وہ گھبراتے ہوئے زبیر کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے بولا تھا پہلے یہاں لانے کے لیے، زبیر نے وارنر کے الفاظ ختم کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ وہ دانت پیستے ہوئے پوچھنے لگا۔ کوئی ایشو ہے نا اس سے؟ ویسے بھی ان کو مارنا تو ہے ہی، پہلے کیا اور بعد میں کیا؟ وہ معمولی سے انداز میں بولا، تبھی گاڑی رکی اور وہ باہر نکل گیا۔ باس چڑھنا ہو تو جانتا ہے یہ سب کتنا مشکل ہے میرے لیے، پھر بھی جان بوجھ کر رہا ہے۔ ایسے کرنے سے کیا شہزاد جلدی واپس آ جائے گی؟ اب اس کی کڈنیپنگ میں اسپرا کا کیا قصور؟ وہ غصے سے خود سے کہتا گاڑی سے نکل آیا۔ ساتھ ہی اس کی نظر سامنے کھڑے زین اور علی پر پڑی جو گھر کو تجسس کے ساتھ دیکھنے میں مصروف تھے۔ سب آدمی اپنی جگہ سنبھال کر گھر کو گھیرے میں لینے لگے۔ جب ارحم گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ زبیر نے آگے بڑھ کر ڈور بیل بجائی اور سب دروازہ کھلنے کے انتظار کرنے لگے، اور وہ اپنے لب بری طرح دانتوں سے کچلتا ہوا خود سے بڑبڑایا۔ تبھی وہ دروازہ آہستہ سے کھلنے لگا۔ کریپل! جیسے ہی سامنے زبیر نے دانش کو دیکھا تو اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ارحم کی آنکھیں بلینک اور کولڈ ہو گئیں۔ دانش سب کی طرف سکون سے دیکھنے لگا۔ ان کی موجودگی نے اسے حیران نہیں کیا تھا۔ زبیر اس کی ویل چیئر کو پیچھے کر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔
گھر بہت خالی سا تھا، ایسا کیوں محسوس ہوا تھا؟ کچھ گھر میں چیزیں تو وہاں موجود ہیں مگر اس میں بستے مکین نہیں، کہاں ہیں یہ سب لوگ؟ ذہن نے آگے بڑھ کر دانش سے پوچھا، مگر جواب دینے کے بجائے وہ ٹیلی فون کی جانب بڑھا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس سے پہلے رنگ جاتی زبیر نے اس سے فون کھینچ کر فرش پر دے مارا، جس کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ جواب دو، زبیر دانت پیستے ہوئے بولا۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ تمہارا کیا مطلب ہے وہ یہاں نہیں ہے؟ علی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، جیسا کہ اس کا ہمیں دیکھ کر نہ گھبرانا۔ یہاں تک کہ زبیر نے اسے کال نہیں کرنے دی تب بھی یہ پرسکون رہا۔ مطلب یہاں کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ تو ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ارحم دانش کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، وہ کافی دیر یہاں موجود نہیں ہے، وہ نہیں، اور میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ دانش نے نرمی سے جواب دیا۔ تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا یہاں کیا کام؟ یا پھر تمہیں ابھی بھی لگتا ہے اسپرا تمہارے پاس لوٹ آئے گی؟ اسے سوچتے ہوئے یہاں آ گئے ہو؟ زبیر غصے سے چلایا۔ زبیر ہاتھ میں نہ ہو، دوبارہ اسپرا کا نام کسی کے ساتھ جوڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارحم سلگتے ہوئے لہجے میں وارن کرتا آگے بڑھ گیا اور گھر کو دیکھنے لگا، کیونکہ اسے یہاں خطرے سے کی بو آ رہی تھی۔ اس نے اپنا سیل نکالا اور احمد کو کال ملانے لگا، اور جو اس وقت یہاں موجود نہیں تھا، مگر کال ڈسکنیکٹ ہی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہاں سروس ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے، ارحم نے جلدی سے کہا، کیونکہ یہاں اسے خطرہ صاف محسوس ہو رہا تھا اور وہ اپنے آدمیوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس کے حکمران لہجے پر بغیر کوئی سوال کیے باقی سب اس کے پیچھے پیچھے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ ارحم نے دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر کا نظارہ دیکھا، اس کے قدم دروازے پر ہی رک گئے، کیونکہ اس کے سارے آدمی جو باہر تھے وہ اس وقت پولیس کی وین میں موجود تھے اور پولیس ان کی جانب بندوقیں تانے کھڑی تھی۔ باسٹرڈ، ہی سیٹس اس اپ۔ زبیر زیر لب بڑبڑایا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذہن نے سکون سے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ واہ، فائنلی ہم لوگوں کی آپس میں ملاقات ہو ہی گئی۔ اس سے پہلے ارحم اپنی بات مکمل کرتا ایک عورت کی آواز میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ارحم نے اپنا سر دوسری جانب گھمایا، جہاں پولیس ایک 40 سالہ عورت سنان کے ساتھ بغیر کسی خوف کے کھڑی تھی۔ عالیہ، نام تو سنا ہی ہوگا؟ وہ نام، وہ اپنے نام پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اوہ، کریپل کی ماما، زبیر نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، اور جلد ہی اس کی آنکھوں میں غصہ ہو گیا۔ اس وجہ سے تم اتنی بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے؟ ذہن نے پلٹ کر دانش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مماز بوائے، ذہن نے طنز کیا۔ اس دفعہ ارحم تم زندہ نہیں بچ کر جانے والے۔ سنان نے ذہن اور زبیر کو اگنور کر کے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بس کرو، میں تھک گیا ہوں بار بار تمہارے منہ سے یہ جملہ سن کر۔ ہم لوگ تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں سے ریت کی طرح پھسل کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ زبیر سنان کو گھورتا ہوا بولا۔ اس دفعہ نہیں۔ عالیہ نے ارحم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارحم کولڈ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا، کیونکہ سب مصائب کی اصل جڑ تو وہی تھی۔ تم جا سکتے ہو وہ اب بیٹا، عالیہ نے دانش کو کہا، تو وہ بغیر کچھ بولے وہاں سے نکل گیا۔ تم لوگ ہمیں اتنی آسانی سے نہیں پکڑ سکتے، ہرگز نہیں۔ زبیر غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے چلایا، جبکہ سنان اپنے چہرے پر موجود نشان پر ہاتھ پھیرنے لگا جو ارحم کی وجہ سے اس کے چہرے پر موجود تھا۔ اچھا نہیں کیا ہے تم نے سنان، ارحم کے سامنے کا منظر پھر سے انجوائے کرتے ہوئے کہا۔ یہی چیز تمہیں سب سے الگ بناتی ہے ارحم، موت تمہارے سامنے کھڑی ہے اور تم سکون سے ہو۔ تمہارے چہرے پر ڈر، گھبراہٹ یا خوف جیسی کوئی چیز نہیں۔ سنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ باتیں کرنا بند کرو سنان، اور جو کرنے آئے ہو وہ ختم کرو۔ مجھے ڈر ہے یہ موقع بھی تم دوبارہ کھو دو گے، علی نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ سنان نے اپنی پسٹل اٹھائی اور ارحم کا نشانہ لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ موت سے اسے ڈر محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جس کے دروازے پر وہ روزانہ خود دستک دے کر آتا ہے۔ بس اس وقت ایک ہلکی سی کمی اس کے وجود میں تھی، کاش یہ آنے سے پہلے اس نے اسپرا کو اپنے سینے سے لگایا ہوتا۔ اس وقت اسے موت کا خوف نہیں تھا، بلکہ یوں اچانک سے اسپرا سے بچھڑ جانے کی تکلیف تھی کہ دوبارہ اسے دیکھ نہیں پائے گا، چھو نہیں پائے گا، اپنے سینے سے پھر کبھی نہیں لگا پائے گا۔ میں تمہیں سالوں سے ڈھونڈ رہی ہوں، تم جیسے لوگ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو، تمہیں مرنا ہوگا ارحم، عالیہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنے گریبان میں جھانک کر بات کرو، خود کیا ہو، تمہاری خود کی کیا اوقات ہے؟ علی غصے سے ڈالا۔ سویٹ ہارٹ، مجھے مارنے کے لیے بھی تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہے، کیونکہ موت بھی مجھ سے اجازت لے کر ہی آئے گی۔ ارحم سکون سے آنکھ مارتے ہوئے بولا، جو سرخ ہوتی آنکھوں سے علی کو دیکھ رہی تھی۔ اس پر گولی چلاؤ سنان، عالیہ نے
ادہم کی جانب شدت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سنان کو بولا، اور تم نے سنا تمہاری مالکن نے کیا کہا ہے؟ چلاؤ مجھ پر گولی۔ ادہم نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کل ہیم کل ہیم سنان، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ شروع سے ہمیں بس اسی پل کا ہی تو انتظار تھا۔ عالیہ نے اسے اکسایا۔ رائٹ، تم دونوں نے بہت اچھی چال چلی، مارو مجھے اور قصہ ختم کر دو۔ ادہم نے کہہ کر مزید قدم سنان کی جانب بڑھائے۔ چلا کر دکھاؤ، تمہاری بھول ہے، پھر تم خود زندہ لوٹو گے۔ زبیر نے دانت پیستے ہوئے کہا، چلاؤ گولی۔ چلا کیوں نہیں رہے؟ جامد، چلاؤ گولی سب، اب ختم کرو مجھے۔ ادہم کا دماغ ہی گھوم گیا تھا، اس لیے وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ ان لوگوں سے لڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ سب کو مار کر یہاں سے واپس چلا جائے، مگر ایک چہرہ اس کے دماغ میں اٹک کے رہ گیا تھا جسے وہ آگے پیچھے نہیں کر پا رہا تھا۔ کل ہیم سنان، عالیہ غصے سے گھبرائی تو سنان نے ٹریگر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جس کا نشانہ ادہم کے سر کا تھا۔ اسرا، آئی لو یو بیبی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں کہا۔ جب اسے اپنے الفاظ کا احساس ہوا تو اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں، کیونکہ وہ اس کا جنون تھی اور یہ عشق۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ٹریگر پر رکھی انگلی سنان کی انگلی کو دیکھنے لگا۔ نہیں، اس سے پہلے سنان گولی چلاتا، اسرا کی پکار ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ ادہم نے گھوم کر اس کی جانب دیکھا جو بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی، مگر اس سے پہلے وہ پہنچتی عالیہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ ادہم نے جلدی سے زین اور علی کی جانب دیکھا جو اس سے آنکھیں چرا رہے تھے۔ اسرا، تم یہاں کیا کر رہی ہو سویٹی؟ عالیہ نے محبت سے پوچھا۔ مومانی، تمہیں ابھی یہاں سے واپس جانا ہوگا، عالیہ نے اس کے الفاظ کاٹتے ہوئے کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر اسے دور لے جانے لگی، مگر وہ اپنا آپ چھڑا کر ادہم کی جانب بھاگی، جس نے بغیر دیر کیے آگے بڑھ کر اسے کمر سے پکڑ کے خود کے سینے سے لگا لیا۔ جیسے اس نے اسے اپنے گلے سے لگایا، ساری ٹینشن سکون میں بدل گئی۔ آئی لیفٹ یو ونس، آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو لیو یو اگین۔ وہ اس کے گرد اپنا ہاتھ تنگ کر کے شدت سے روتے ہوئے بولی۔ میری طرف دیکھو۔ ادہم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، جاؤ یہاں سے میری جان۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، میں کہیں نہیں جا رہی، میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، وہ سرگوشی نما بولی، جبکہ آنسو مسلسل اس کے گال چومنے لگے، جنہیں ادہم نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے صاف کیا۔ آفیسر، وہ سنان کی جانب بولی، پلیز آئی بیگ یو۔ ادہم کی پکڑ اس کی کمر پر سخت ہو گئی، کیونکہ اسے اس کے یہ الفاظ پسند نہیں آئے تھے۔ اسرا، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، سنان نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں، لیکن پلیز، میں اسے نہیں کھو سکتی۔ ادہم کی انگلیاں اس کی کمر میں پیوست ہونے لگیں۔ یہ ایک کرمنل ہے، اگر میں اسے ختم کر دوں گا تو کل سارا مافیا ختم ہو جائے گا۔ اس کے سر پر سب مافیا چل رہا ہے۔ ایک انسان کی موت اتنی فائدہ مند ہے، میں کیسے جانے دوں اسے؟ وہ ادہم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اسرا، تم جاؤ یہاں سے، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں، عالیہ نے بےتابی سے کہا۔ مومانی، سوری، اس نے جو آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا، لیکن یہ صرف میرے بیٹے کی بات نہیں ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ عالیہ چڑھتے ہوئے چلائی۔ سب حیرت سے عالیہ کی جانب دیکھنے لگے، سوائے ادہم لوگوں کے۔ تم بہت بڑی بیوقوف ہو اسپرا، عالیہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب تمہارے لیے ہو رہا ہے؟ تم وجہ ہو اس سب کے پیچھے، وہ کہہ کر لگاتے ہوئے بولی۔ آپ کیا بول رہی ہیں مومانی؟ اسپرا ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم نہیں سمجھو گی، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اپنا دماغ چلاؤ اور سوچو کیوں ایک چھوٹے سے ٹاؤن کا چیئرمین اس جیسے شخص سے رقم مانگے گا؟ عالیہ نے ادہم کی جانب انگلی اٹھائی۔ ادہم دنیا کا سب سے پاورفل اور بے رحم انسان ہے۔ دی البیرین گینگ، دی مالا ڈیل، بیرینٹا سائیکلین گینگ، دی رشیا مافیا، دی تھائی مافیا، تقریباً دنیا کے سارے گینگ اس کے گینگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سب کے سب اس کے کنٹرول میں ہیں۔ اگر یہ مر جاتا ہے تو سمجھو اس کا باس مر گیا، جب ان دونوں کے سر قلم ہوں گے تو سمجھو سارے کا سارا مافیا ختم۔ اسپرا شوق سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کے پاس اتنی انفارمیشن کیسے؟ وہ صدمے سے پوچھنے لگی۔ تمہارے ملک کے لوگ اچھائی کا مکھوٹا پہن کر مافیا میں ملوث ہیں، دنیا کی نظر میں یہ مہمان لوگ ہیں، جبکہ دل ان کے کالے ہیں۔ زبیر سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، اپنی زبان بند رکھو، ہم تمہاری طرح لوگوں کی جانیں نہیں لیتے۔ عالیہ شعلہ برساتی نظروں سے گھرائی تو اسپرا صدمے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مطلب مومانی، اس کے الفاظ لڑکھڑائے۔
2 سال پہلے چیئرمین کی مدد سے میں کیس لڑنے اٹلی گئی تھی، لیکن ان کا مجھے وہاں بھیجنے کا مقصد ارحم کے متعلق انفارمیشن حاصل کرنا تھا۔ جس کیس کے سلسلے میں گئی تھی وہ بہت معمولی سا تھا۔ جب میں وہاں رہی تو ارحم کے بارے میں سب جان گئی۔ وہ کیا کرتا ہے، اس کا مافیا کتنا گہرا تعلق ہے اور اس کا سب ممالک میں کتنا راج ہے، جس کی وجہ سے اس کا پاکستان میں بھی آنا جانا ہے۔ میں نے چیئرمین کا مافیا میں ہونے کا فائدہ اٹھایا اور ارحم کے بارے میں سارے ثبوت اکٹھے کر کے سنان کو دیے۔ پھر ہم دونوں نے ایک ٹیم تیار کی اور ارحم جب بینکاک میں گیا تھا اس کے خلاف آپریشن کیا جس میں وہ مر گیا، لیکن جب تم نے بتایا وہ زندہ ہے تو سنان نے مجھے فوری کال کی لیکن یقین ہی نہیں آیا۔ پتہ تو تب چلا جب دانش کو خون میں بھیگے ہوئے اپنے گھر کے سامنے پایا۔ ارحم نے اسپرا کی جانب دیکھا جو بے یقینی سے سب سن رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ اسے یہاں سے کہیں دور لے جا کر خود میں چھپا لے، خاص کر کے اس عورت سے۔ میں چھپ کر واپس سے ارحم کے خلاف کام کرنے لگی۔ تبھی معائشہ اور چیئرمین کا واپس سے میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے اسے بلیک میل کیا کہ اس کیس میں ہماری مدد کرے، ورنہ میں اس کے بارے میں میڈیا کو بتا دوں گی کہ وہ مافیا میں ملوث ہے اور اس کا تعلق ڈائمنڈ بزنس سے ہے، جس کا اثر اس پر اچھا خاصا ہوا اور اس نے بذات خود ارحم کو مارنے کی کوشش کی، مگر جب وہ کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اپنی بیٹی کو ان لوگوں کے درمیان میں بھیجا تاکہ اس کے سارے بزنس تباہ کر سکے، مگر ان دونوں جاہلوں سے کچھ بھی نہیں ہوا، الٹا دونوں مر گئے۔ پھر میں نے تمہاری محبت جو میرے بیٹے کے لیے تھی اس کو استعمال کیا۔ میں نے زبردستی دانش کو تمہارے پیچھے بھیجا تاکہ تم یہاں آ جاؤ، کیونکہ مجھے یقین تھا ارحم تمہارے لیے یہاں ضرور آئے گا، لیکن تم نے سب برباد کر دیا۔ تم ہمیں بتائے بغیر خود ہی اس کے پاس چلی گئی، تو پھر میں نے تمہیں بھی اپنے ذہن سے نکال دیا۔ میری طرف سے تم جیو مرو میری بلا سے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر میں نے نیا پلان بنایا اور دیکھو یہ یہاں موجود ہے میری آنکھوں کے سامنے۔ وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سے جاتے ہوئے بولی۔ اسپرا نے ارحم کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا اور بے بسی سے رونے لگی۔ مجھے لگا تم یہ سب دانش کے لیے کر رہی ہو، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں یہ سب اپنے لیے کر رہی ہوں، وہ تو بات لہجے میں بولی۔ اسپرا دم آنکھوں سے ارحم کی جانب دیکھنے لگی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ارحم نے اس کے بعد کان کے پیچھے کرتے ہوئے پیار سے کہا، جس پر اسپرا نے سانس کھینچا اور اپنا سر واپس سے ارحم کے سینے سے لگا دیا تو وہ اس کے سر پر تھوڑی رکھ کر اس کے گرد اپنی گرفت سخت کر گیا، کیونکہ اس وقت وہ پرسکون تھا۔ آس پاس کھڑے لوگوں کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا، وہ ارحم سے پوچھنے لگی۔ میں تمہیں پہلے ہی بہت ہرٹ کر چکا تھا، مزید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بال سے ہلاتا نرمی سے بولا۔ تم یہاں میرے پیرنٹس کو مارنے آئے ہو، کیا اس سے میں ہرٹ نہیں ہوتی؟ اسے گھورتے ہوئے بولے۔ اگر میں اس عورت تک پہنچنے میں ناکام ہوتا تب میں تمہارے ماں باپ کو مارتا، ورنہ نہیں۔ اور دیکھو جیسے چاہتا تھا ویسے ہو گیا، وہ سچائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ ہما جی مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا، آپ شروع سے اس سب کے پیچھے تھے۔ یہ لوگ تو پھر بھی اچھے ہیں، جو بھی ہیں سامنے ہیں، آپ کی طرح دوگلے نہیں ہیں، آپ ان لوگوں سے بدتر ہیں، اچھائی کے لباس میں برائی سے بھری پڑی ہیں، یہ مافیا میں ہیں، دنیا جانتی ہے، لیکن آپ بھی ملوث ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی۔ تمیز میں رہو اسپرا، ٹھیک ہے غیر قانونی کام کیے ہیں میں نے، مگر کسی کی جان نہیں لی۔ وہ اسے غصے سے دیکھتی ہوئی بولی۔ کسی کی جان نہیں لی؟ سیریسلی؟ آپ کی وجہ سے چیئرمین اور اس کی بیٹی کی موت ہو گئی، آپ نے انہیں اپنے فائدے کے لیے اندر گھسیٹا اور وہ لوگ مر گئے۔ میں اس سب کا ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی، لیکن اصل قاتل تو آپ ہیں۔ آپ نے خود اپنی مرضی کے لیے انہیں مار دیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا، اسے بھی درمیان میں گھسیٹا۔ اور سب سے برا تو یہ ہے کہ وہ مان گیا، مجھے لگا وہ سچ میں میرے لیے وہاں ہے مجھے بچانے، لیکن نہیں، وہ تو ایک موزہ تھا آپ کے کھیل کا۔ آپ نے سب لوگوں کا استعمال کیا، مجھے استعمال کیا، دانش کو کیا، معائشہ کو کیا، چیئرمین کو کیا۔ او گاڈ ممانی، وہ ارحم سے اپنا آپ چھڑا کر چلائی۔ ہاں تو اس سب میں برائی کیا ہے؟ میں نے تم سب کا
استعمال کیا تاکہ اس آدمی کو ختم کر کے پوری دنیا میں چھا جاؤں۔ میرا نام لو، میرا نام ہو، لوگ مجھے پوجیں، ہر طرف میرے چرچے ہوں، میرے پاس دنیا جہاں کی دولت شہرت سب کچھ ہو۔ اس میں برائی کیا ہے؟ ایک انسان کو ختم کرنے سے اتنا مل رہا ہے تو اور کیا چاہیے زندگی سے؟ وہ مزے سے بولی، اس میں وہ کچھ برائی نہیں ہے، اصل برائی ہی تم ہو۔ تم جیسے اچھے لوگوں کے ہونے سے بہتر ہے اچھے لوگ دنیا میں ہی نہ رہیں۔ مانی کے نام پر ڈبہ ہو تم۔ اسبا شعلہ برساتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہاری ممانی نہیں ہوں۔ منہ بولی، بہن ہے تمہاری ماں میرے شوہر، میں تمہاری ممانی نہیں ہوں۔ منہ بولی، بہن ہے تمہاری ماں میرے شوہر کی، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی، جہنم میں سڑو تم۔ اسپرا دانت پیستے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، دنیا تو جنت حاصل کوئی بات نہیں، دنیا میں تو جنت حاصل کر لوں گی نا۔ وہ اسے آنکھ مارتے ہوئے بولی، جس پر اسپرا کا خون کھول کر رہ گیا۔ ارحم، چلو ہمیں جانا ہے۔ وہ پلٹ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، اوہ، تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم یہ جگہ چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی، تمہاری ایک ٹیم جو گھر کے باہر تھی وہ ہم پکڑ چکے ہیں، جو دوسری ٹیم ہے اسے بھی میری دوسری ٹیم نے پکڑ لیا ہے۔ عالیہ کی بات پر اسپنا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر زین اور علی کی جانب۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا دروازہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور سب کی نظر وکٹر اور ریکٹ کی جانب اٹھی۔ اوہ واہ، زبیر ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بولا۔ سنان جو اپنے آدمیوں کی جانب دیکھ رہا تھا، اسے سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا اور وہاں فائرنگ اسٹارٹ ہو گئی۔ ونڈو ٹوٹنے کی وجہ سے کانچ یہاں وہاں گرنے لگا۔ ارحم نے اسپرا کو جلدی سے اپنی باہوں میں چھپا کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ پولیس اور ارحم کے آدمی ایک دوسرے پر گولیاں چلانے لگے، جبکہ ارحم اسپرا کو خود سے لگائے باہر کی جانب بڑھنے لگا تاکہ اسے محفوظ جگہ پہنچا سکے۔ یہاں اور بھی زوروں وہ اسے سینے میں بیچے پچھلے ڈور سے گھر سے نکل کر گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ اس دوران جب ابھی کوئی سنان کا آدمی راستے میں آتا، ارحم اپنی پسٹل سے گولیاں ان پر چلاتا گاڑی تک پہنچ گیا۔ سنو اسپرا، یہاں سے نکلو، ہماری فلائٹ بالکل ریڈی ہے، یہ فون ہے، اس سے رومیرو سے رابطہ کرو اور اسے ہماری سچویشن کا بتا دینا۔ وہ جانتا ہے تمہارے پیرنٹس اس وقت کہاں موجود ہیں، وہ تمہیں ان کے پاس پہنچا دے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ وہ چاقو کی مدد سے رینڈم گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا اور ساتھ اس کا انجن بھی سٹارٹ کر دیا اور اسپرا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، اس کی شرٹ اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے بولی۔ ارحم پلیز میری جان، میرے ساتھ چلو۔ اس کا بازو پکڑتے ہوئے گڑگڑائی، تم نہیں جانتی میں کتنی شدت سے تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں مگر نہیں آ سکتا۔ میرے آدمیوں کو میری ضرورت ہے، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ ارحم پلیز۔ اسپرا نہیں، وہ اسے سیٹ پر دھکیلتا ہوا بولا۔ ارحم وعدہ کرو، پلیز وعدہ کرو، تم واپس آؤ گے، میرے پاس آؤ گے۔ وہ اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے بولی، آئی پرومس۔ وہ اس کے ہاتھ پر رکھتا ہوا اس پہ ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہوا اس سے بولا۔ اس سے پہلے وہ باہر اپنا سر نکالتا، اسپرا نے شرٹ سے پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا اور اپنے لب اس کی لبوں پر رکھ دیے، جبکہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ دوسری جانب وہ اس کا لمس حفظ کرنے لگا۔ میں انتظار کروں گی، وہ اس سے دور ہو کر بولی۔ اوہ واہ، کیا محبت کا نظارہ چل رہا ہے۔ عالیہ نے پسٹل کا نشانہ ارحم کی جانب رکھ کر لطف لیتے ہوئے کہا تو ارحم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ ایک بھی قدم مت بڑھانا آگے، اس نے وارن کیا اور پھر اس کی آنکھیں کار میں موجود اسپرا پر پڑی، جبکہ ارحم اس کے پیچھے آ کے زبیر کی جانب دیکھنے لگا۔ میرے آدمی تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری فیملی کو ختم کر دیں گے اگر تم نے مجھے ٹریگر دبایا۔ ارحم نے سکون سے کہا، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسپرا نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اسپرا گاڑی میں بیٹھو، ارحم نے کہا، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ تبھی زبیر عالیہ کی جانب بڑھتا اس پر پسٹل کا نشانہ باندھ گیا، جس کی وجہ سے اسپرا کا پورا وجود لرزا تو عالیہ فوری چکنا ہو گئی۔ زبیر نے ٹریگر دبایا تو عالیہ اپنا سر جھکا کر دوسری جانب بھاگ گئی، جس کی وجہ سے نشانہ کھڑکی پر لگا۔ اس سے پہلے کہ زبیر واپس سے عالیہ پر نشانہ باندھتا، عالیہ نے جلدی سے ارحم پر گولی چلا دی۔ اس کے اس ریئیکٹ کرنے سے پہلے اسپرا پھرتی سے اس کے سامنے آئی اور گولی اسے لگ گئی۔ نہیں، وہ کہنا چاہتا تھا مگر دیر ہو چکی تھی۔
اسپرا کے زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے اپنے بازوؤں میں لے چکا تھا۔ او گاڈ اسپرا، تم میرے سامنے کیوں آئی؟ تم نے یہ کیا کیا؟ وہ بے قراری سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا جہاں گولی لگی تھی اور خون نکل نکل کر اس کی وائٹ شرٹ کو بھگو رہا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ باقاعدہ روتے ہوئے بولا۔ ارحم، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ بھیگے لہجے میں اسے سینے سے لگا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اسبران کے کھینچنے پر اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ میری بات سنو، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کا پیالہ بناتے ہوئے بولی۔ زبیر، زبیر، زین کو بلاؤ اسی وقت۔ وہ پاگل ہوتا زبیر کو پکارنے لگا جو عالیہ کو تھپڑ مارنے میں مصروف تھا۔ اس نے جیسے ہی سنا وہ جلدی سے اسے چھوڑ کر اندر کی جانب بھاگا۔ ارحم، وہ غصے سے چلائی۔ ارحم نے اسے اوپر اٹھانے کی واپس کوشش کی مگر وہ ڈر سے کرانے لگی۔ پلیز یہاں ہی بیٹھے رہو، جب تک تم موو کرتے ہو درد ہوتا ہے۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، وہ شدت سے روتے ہوئے بولا۔ جیسے جیسے اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اس کا دل درد سے پھٹنے جا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی زین، بس آتا ہی ہوگا، سسکتے ہوئے بولا۔ اور میری بات، جب میں نے تمہیں بولا تھا گاڑی میں جاؤ کیوں نہیں گئی؟ کیوں نہیں مانی میری بات؟ وہ اس کے سر پر اپنا سر رکھ کر بے بسی سے آنسو بہا کر پوچھنے لگا۔ میری بات سنو ارحم، وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولی۔ تم بہت برے ہو، جانتا ہوں۔ اس کی انگلی کے نیچے ہی ہلکے ہلکے لب ہلا کر بولا۔ لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی، میں چاہنے لگی ہوں تمہیں۔ آئی لو یو سو مچ ارحم، وہ تکلیف سے بھری آواز میں نم آنکھوں سے بولنے لگی۔ ساتھ اسے سانس لینے میں دقت ہونے لگی، جبکہ وہ شوق کی حالت میں اسے دیکھنے لگا، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ کبھی وہ بھی اسے چاہے گی۔ کچھ کہو ارحم، وہ بمشکل بولی۔ اسپرا، نہیں، تم بات مت کرو۔ کچھ دیر اپنے سینے میں سے اسے لگا کر میری آنکھوں میں دیکھو بس۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ مت کرو میرے ساتھ ایسے اسپرا، پلیز مت کرو، بھیک مانگتا ہوں تم سے، پلیز ارحم، پلیز رحم کرو، پلیز۔ وہ اس کا منہ دیوانہ وار چومتے ہوئے شدت سے رویا۔ تبھی اسپرا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گیا۔ نہیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ پاگلوں کی طرح اس کی نبض ٹٹولنے لگا۔ تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی، اپنی آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو اسپرا، وہ چیختے ہوئے اس کا وجود جھنجھوڑ کر بولا، مگر اس کا وجود ساکن رہا۔ زین، زین، کچھ کرو پلیز۔ جب زین نے قریب آ کر اسپرا کو اپنی طرف کیا تو وہ چلاتے ہوئے بولے جبکہ آنسو اس کے گال بھگونے لگے۔ مجھے کوئی پلس محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی سانس۔ تم سرجن ہو نا، تم کچھ کرو، پلیز کچھ کرو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے چلانے لگا۔ زین گولی والی جگہ کو دیکھنے لگا جو دل کے بالکل نیچے لگی تھی۔ کون سی بلٹ لگی ہے؟ گن پکڑو۔ زین نے اس کی نبض ٹٹولتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ یہ والی۔ زبیر نے گن اس کی جانب بڑھائی۔ نہیں نہیں، او خدا، پلیز نہیں۔ ارحم نے جب گولی دیکھی تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بچوں کی طرح روتے ہوئے چلانے لگا۔ اٹس اے ہولو پوائنٹ بلٹ۔ زبیر آنکھوں میں نمی لیے بولا۔ آئی ایم سوری ارحم، زبیر نے اس کے برابر بیٹھ کر تکلیف سے کہا۔ وہ نہیں مر سکتی، پلیز میرے خدا، میں ابھی تو جینا سیکھنے لگا تھا، یہ کیسے مر سکتی ہے؟ کیسے؟ وہ او گاڈ، کیسے؟ وہ آسمان کی جانب دیکھتا ہوا چلانے لگا۔ اسپرا نہیں مر سکتی تب تک تو بالکل بھی نہیں جب تک ارحم زندہ ہے، زبیر نے کہہ کر زین کو پیچھے دھکیلا اور اسے ارحم کی گود سے اٹھا کر اپنی طرف کیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ارحم نے اپنے ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جو رک نہیں رہے تھے۔ لیکن اس نے جواب دیے بجائے اپنے چاقو سے اس کی شرٹ کا تھوڑا سا حصہ کاٹا تاکہ وہ گولی کو اچھے سے دیکھ سکے۔ زبیر، وہ مر چکی ہے، زین نے نم آنکھوں سے کپکپاتی آواز میں کہا۔ نہیں، وہ نہیں مری ہے، دیکھ نہیں رہے، گولی اس کے دل سے میں نہیں لگی ہے۔ زبیر کے بولنے پر ارحم اسپرا کے سینے پر بنے سوراخ کو دیکھنے لگا۔ یہ وہی جگہ ہے نہیں لگی، یہ وہی جگہ ہے جہاں ارحم کو گولی لگی تھی، وہ مزید بتانے لگا۔ زبیر بول کر احتیاط سے گولی نکالنے لگا۔ اگر یہ گولی اندر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو انسان کا بچنا ناممکن ہے۔ ارحم بھیگی آنکھوں سے زبیر کی جانب دیکھنے لگا جو بہت ہنرمندی سے گولی نکالنے میں مصروف تھا، کیونکہ وہ اس میں ایکسپرٹ تھا۔ یہ ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوئی، ارحم دھیرے سے بولا۔ ڈیمٹ، پیچھے ہٹو۔ زین زبیر کو زور سے پیچھے ہٹا کر اسپرا کے منہ پر جھک کر اسے کمپریشنز دینے لگا۔ کم آن گرل۔ زین مسلسل اس کے ہاتھ
کو پمپ کرتے ہوئے بولا، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کا دل شوق اور اچانک سے اتنا خون بہہ جانے کی وجہ سے اسٹاپ ہو گیا ہو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ذہن کے بولنے پر ارہم اسپرا کے منہ پر جھک کر اس کے اندر ہوا ٹرانسفر کرنے لگا جبکہ ذہن دل کو پمپ کرنے لگا۔ ٹیزورو کم آن پلیز کم بیک ٹو می۔ علی اور باقی سب بھی وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کا جسم ابھی بھی گرم ہے۔ علی نے اس کے پیر کو پکڑ کے بتایا، اس کی نبض چیک کرو۔ ذہن نے ارہم کو بولا تو وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی نبض ٹٹولنے لگا۔ کم آن اسپرا۔ علی نے اسپرا کا پاؤں پکڑ کے اسے رگڑتے ہوئے نم لہجے میں بولا، میں نے ایمبولینس کو کال کر دی ہے، بس پہنچنے والی ہوگی۔ تیمیہ نے زمین پر اسپرا کے برابر بیٹھ کر تکلیف سے کہا، اسپرا پلیز اٹھ جاؤ، پلیز ٹیزورو، ویک اپ مائی فیسٹی وومن، آئی کانٹ لیو ود آؤٹ یو۔ وہ روتے ہوئے اس سے بولنے لگا، ذہن تمہیں اسے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، میں اسے خطرے سے دور رکھنا چاہتا تھا، اور خدایا پلیز رحم کرو، اس کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا ہے۔ علی نے بکھلاتے ہوئے بے بسی سے رو کر کہا، کیا نہیں، پلیز اس کے پاؤں رگڑو، ٹھنڈے نہیں پڑنے چاہیے اس کا وجود۔